بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، 3-4 خبریں۔ حکمراں اتحاد کی صفوں میں ذرا تھوڑی سی کھلبلی مچ گئی ہے اچانک۔ نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب آپس میں رابطے میں آ گئے ہیں۔ ملاقاتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ زرداری صاحب نے بھی کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا، اور پاکستان میں بھی اسی طریقے سے وہاں پہ بھی کوشش کی گئی ملاقاتوں کی۔ آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ پھر آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اور آڈیو لیکس کس نے کی ہیں، ریکارڈنگ کس نے کی، کیونکہ یہ ٹیلی فون کال تو نہیں تھی، پھر اور کون تھا جو ریکارڈنگ کر رہا تھا؟ اور یہ ساری کی ساری آڈیو لیکس جو ہیں وہ ایک چیز بتا رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو حکومت ہے وہ چلا رہے ہیں نواز شریف صاحب، ہر چیز کی اپروول نواز شریف صاحب سے لی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جو سمریز ہیں، یعنی کہ سمریاں جو آفیشیل ورک ہے، وہ بھی نواز شریف صاحب تک پہنچتا ہے، اور پھر باقاعدہ طور پہ ان سے اپروول لی جاتی ہے۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو وہی باتیں ہیں جو پچھلے زمانے میں تھیں، یعنی کہ پچھلے دور حکومت میں تو وہی کچھ ہو رہا ہے، دوبارہ سے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور مریم بی بی بہت زیادہ متحرک ہیں، پھر انڈیا کے ساتھ تجارتی روابط اور ذاتی روابط، اور وہ پاور پلانٹس جو لانے کی باتیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس پہ ذرا بات کریں گے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے حکمراں اتحاد ایسے لگ رہا ہے کہ اپنے ہی وزن کے ساتھ گرنے والا ہے، اپنے ہی وزن میں دبنے والا ہے۔ شاید اسی لیے ملاقاتیں کچھ زیادہ شروع ہو گئی ہیں۔ 2-3 باتیں۔ نمبر 1 یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ واپس اسمبلی میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور ایک جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں کوئی استعفوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنے استعفے منظور کر لیے جائیں، اور وہ 6 تاریخ سے پہلے کر لیے جائیں، اور اتنے استعفے منظور ہو جائیں، تو پھر اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ بڑا اس کا اگر سادہ سی بات کہ قومی اسمبلی میں نمبرز کم کیے جا رہے ہیں جلدی کہ اتنے نمبر کم کر دیے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے، کہ تحریک عدم اعتماد کا کوئی جواز، کوئی نمبرز پورے نہ ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنے نمبر ہی نہیں ہونے چاہیے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لا سکیں یا پھر ان ہاؤس تبدیلی لا سکیں۔ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور شاید اسی لیے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب بہت جلد آپس میں رابطے میں آ گئے ہیں۔ ایک چیز تو یہ تھی۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے شرائط رکھی ہیں، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ پاکستان جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ آپس میں بیٹھیں، مذاکرات کریں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی جب پیٹیشن گئی تو پی ٹی آئی کی پیٹیشن پہ انہوں نے کہا تھا کہ استعفے منظوری کے خلاف، اجتماعی استعفے منظور نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 5 سال کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ جائیں اسمبلی میں، جا کے معاملات طے کریں اور وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو ایک ترغیب دی تھی، ایک ایلڈر کے طور پہ ایک سجیشن دے دی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ شرائط رکھ دی ہیں، اور وہ شرائط ہیں کہ سائفر کی تحقیقات کروا دیں، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ جو رجیم چینج ہوا ہے، اور اگر تحقیقات ہوتی ہیں، اور دوسرا انتخابات کی تاریخ کے بارے میں کوئی بات ہو جائے تو جناب ہم واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ان کی اس چیز کو شاید کمزوری سمجھا گیا، لہٰذا انہوں نے پھر ایک انٹرویو دیا رانا مبشر صاحب کو آج ٹی وی پہ، اور ان کے ساتھ بزنس اسکواڈر کے بھی جو سینئر کورسپونڈنٹ تھے وہ بھی تھے، علی بھائی۔ تو انہوں نے اس میں کہا کہ جناب اسمبلی میں واپس جانے کا کیا جواز ہے، اسمبلی میں تو ہم نہیں جا سکتے، یہ تو آپشن ہے ہی نہیں۔ دوسرا انہوں نے ایک بات کی کہ الیکشن اگر آپ کال کر لیں تو پھر آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو دوبارہ ٹینیور میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا لیگل کیا طریقہ کار ہوگا وہ دیکھ لیں، جو بات انہوں نے پہلے کی تھی۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، اسمبلی میں واپسی عمران خان صاحب کی، سائفر پہ تحقیقات، اور تیسرا یہ دونوں باتیں خلاف جا رہی ہیں کس کے؟ حکمراں اتحاد کے۔ پھر آڈیو لیکس آنا شروع ہو گئیں
یعنی عمران خان صاحب اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں اور سائفر کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں کہ عام انتخابات کی تاریخ سے تو واپس آ جاتے ہیں. تو یہ تو ساری کی ساری دھڑن تختے والی باتیں ہیں. تو اس پہ پھر ایک اور چیز بھی آئی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی جب باجوہ صاحب سے ملاقاتوں کا جو اس وقت گردش کر رہی ہیں پاور کوریڈورز میں، اسلام آباد کے راہداریوں میں، ہر طرح گلی محلوں میں، اب یہ چیز زبان زد عام ہے اور اس کی ابھی تک تردید نہیں آئی، بلکہ اس کی تصدیق کر دی گئی ہے. تصدیق کر دی گئی ہے. اور تصدیق کس کے ذریعے کی گئی ہے؟ ایک سلیم صافی صاحب کے ذریعے تصدیق کر دی گئی ہے کہ جناب یہ ملاقات ہوئی تھی. کیونکہ اس ملاقات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ، نہ تو ایوان صدر نے اس کو ڈسکلوز کیا اور نہ ہی DGISPR نے اس کو ڈسکلوز کیا. اب یہ ملاقات اسی نوعیت کی ہے جو ملاقات زبیر صاحب نے کی تھی. زبیر صاحب ملاقاتیں کرتے رہے ہیں جناب باجوہ صاحب سے، اور جب عمران خان صاحب تک یہ معاملہ پہنچا اور ان کو اس وقت IB نے بتا دیا تھا کہ جناب ایک ملاقات ہو چکی ہے زبیر صاحب کی جناب باجوہ صاحب سے، اور اس میں کچھ کوئی اس طرح کی باتیں، کیونکہ باہر آ کے زبیر صاحب پھر کسی اور سے بھی رابطہ کرتے تھے اور اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہوتے تھے، وہاں سے IB نے ٹریس کر لی تھی. تو جیسے ہی اس کا تذکرہ عمران خان صاحب تک پہنچا تھا تو فوراً اس بات کو ڈسکلوز کر دیا گیا تھا کہ جناب وہ آئے تھے زبیر صاحب مریم صاحبہ کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، تو وہ ساری پرانی بات جو ہے تو اس طریقے سے انہوں نے تصدیق کر دی تھی اس بات کی. تو اب بھی DGISPR نے کچھ نہیں کہا اور کسی اور نے بھی، ایوان صدر نے بھی نہیں کہا، پاکستان تحریک انصاف نے بھی نہیں کہا. ملاقات ہوئی. اب اس ملاقات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ جناب باجوہ صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. اب اس کو باقی چھوڑ دیں کیا رنگ دیا گیا کہ وہ کیسے ملاقات ہوئی کیسے نہیں ہوئی، لیکن اس ملاقات کی تصدیق انڈائریکٹ کر دی گئی ہے. اور ایک کالم سلیم صافی صاحب کا، ان کا کالم ہے، اس میں باقی کنٹینٹ پہ نہ جائیں، لیکن اس میں جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ تصدیق کر دی گئی ہے، بجائے اس کے کہ افواج پاکستان کے ترجمان اس کی تصدیق کر دیں، اور یہ چیز آ گئی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. حکمراں اتحاد دیکھ رہا ہے کہ جناب یہ گڑبڑ ہے. پھر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کریں، تو اگر انتخابات اناؤنس ہو جاتے ہیں تو باجوہ صاحب کنٹینیو کریں. تو یہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں یہ تو جا رہی ہیں حکمراں اتحاد کے خلاف. اس لیے جناب اب جلدی ایک تو نمبرز کم کیے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں جلدی استعفے منظور کروائیں اور سمری لے کے جائیں، میاں نواز شریف صاحب تک پہنچائیں اور ان سے اپروول لیں، پھر 2-3 اور چیزوں کی اپروول لیں. تو یہ کام ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آج واپس پہنچ جائیں گے پاکستان. انہوں نے وہاں سے ملاقات بھی کر لی ہے، ڈیٹیلز ڈسکشن ہو گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ جب آنا ہے تو وہ مزید جو آڈیو ٹیپس آئی ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا معاملات خراب ہو گئے ہیں. آڈیو ٹیپس ابھی کچھ اور بھی آنی ہیں، اور اگر وہ بھی آ جاتی ہیں اور ان آڈیو ٹیپس میں اگر یہ گفتگو سامنے آ گئی، وہ گفتگو جب باجوہ صاحب کے بارے میں گفتگو سامنے آ گئی، ان کی نئے آرمی چیف کے بارے میں بھی گفتگو، اور ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی، یہ ساری گفتگویں اگر لیک ہو گئیں تو ذرا سوچئے کہ معاملات کہاں پہنچ جائیں گے، کیسے ہو جائیں گے. یہ ذرا ضرور سوچنا چاہیے کہ ہونے والا ہے، یہ کچھ ہوگا اس کے بغیر، کیونکہ یہ ایک لمبی بہت زیادہ ریکارڈنگ ہے مختلف ملاقاتوں کی، مختلف ایونٹس کی، وزیر اعظم ہاؤس کی، وہ ساری کی سارا پہنچ گیا ہے اور وہ مارکیٹ میں آنے والی ہیں چیزیں. تو دیکھتے ہیں. بہرحال پھر آگے جو کچھ ایک دو اور خبریں ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو اناؤنس نہیں کیا، کوئی کال نہیں دے رہے، اور آخری جو رحیم یار خان میں انہوں نے تقریر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی کال کی، آخری کال جو ہوگی اس میں وہ 3 وکٹ لیں گے اور 3 وکٹیں گرا دیں گے، اور نہ ہی دھرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی لانگ مارچ کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ایک اور حکمراں اتحاد کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے
کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسے پہ جلسے کیے جا رہے ہیں لیکن کال نہیں دے رہے، دھرنے کی کال نہیں دے رہے، لانگ مارچ کی کال نہیں دے رہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو میرے پاس خبریں ہیں کہ کافی میٹیریل مل چکا ہے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو نواز حکومت کے بارے میں، جو ڈسکشن ہوتی ہے اور کھلا کے ڈسکشن ہوتی ہے، دوبارہ سے نیب کو شاید وہ کہتے ہیں دوبارہ کھولنا پڑ جائے، کیونکہ جتنے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، پرانے مقدمات اپنی جگہ ہے، نیا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بیک ڈور چینل پہ، تو یہی خطرہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب خاموشی سے، کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ رہے بلکہ بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی بال میں نے 3 وکٹیں گرا دینی ہیں، اور کال میں اس وقت دوں گا جب یہ سمجھیں گے کہ میں ہار رہا ہوں یا میں ہار چکا ہوں۔ جب یہ سمجھنا شروع کر دیں گے تو میں نے کال بھی دینی ہے اور میں نے موجودہ حکومت کو گرانا بھی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں اس سلسلے میں، ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، اور اسی لیے فوری طور پہ نمبر کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں نمبر کم کیے جائیں۔ لیکن وہ نمبر، کیونکہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ نوٹس ایشو ہوا ہے، اگر وہ نہیں آتے تو انہوں نے کہا یہ نہیں آتے تو پھر بھی آپ ان کے استعفے منظور کرائیں۔ کس کس کا استعفیٰ منظور کرنا ہے؟ اس آڈیو لیکس میں یہ بھی ہے کہ کس کس کا، اس کو بھی ویٹ کرنا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے استعفے منظور کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں چل رہی ہیں جی۔ اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے، اور وہ سوال یہ اٹھایا ہے، بڑا ویلڈ سوال ہے، کہ جن جنگجوؤں نے، جن شدت پسندوں نے اور کالعدم تنظیم کے لوگوں نے، جنہوں نے اے پی ایس اور ہمارے سکول تباہ کیے، اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا اور ان پہ حملہ آور ہوئے، تو ایسے لوگوں سے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں اور کس قیمت پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ بتایا جائے۔ یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے، کیونکہ دہشت گردوں سے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے جو کہ اس پہلے بھی آ چکی ہے، کہ آخر یہ ساری چیزیں بند کمرے میں کیوں ہو رہی ہیں، اوپنلی کیوں نہیں ہو رہی، پارلیمان میں اوپن بحث کیوں نہیں ہوئی، کھلی بحث، اور اس میں ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ ہے سلسلہ جی۔ ڈاکٹر شہباز گل نے بھی دوبارہ لب کشائی کی ہے، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر سب کچھ بتایا، اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتایا، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور مشکل وقت انہوں نے کہا آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، اور عمران خان صاحب کو کیا ملنے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔